یہ ایک اعترافی خود کلامی ہے، جیسے ایک ٹوٹا ہوا مرد اپنی قبر کھودتے ہوئے خود بول رہا ہو۔ جس مرد میں صرف انا ہی انا ہو، وہ مرد کہتا ہے کہ میں ایک انا پرست انسان ہوں۔ اور یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ میری زندگی کا پوسٹ مارٹم ہے، کیونکہ اب میرے پاس بولنے کو کوئی نہیں، سننے کو کوئی نہیں، اور کھونے کو بھی کچھ باقی نہیں رہا۔ میں ہمیشہ کہتا تھا میں مرد ہوں، مگر سچ یہ ہے میں کبھی شوہر نہیں بنا، کبھی باپ نہیں بنا۔ مجھے کام سے نفرت تھی، ذمہ داری سے الجھن ہوتی تھی۔ مجھے لگتا تھا دنیا میرے لیے بنی ہے اور عورت میرا بوجھ اٹھانے کے لیے۔ میں کبھی نوکری پکڑتا، کبھی چھوڑ دیتا، کبھی کہتا یہ کام میری شان کے خلاف ہے، اور گھر میری بیوی چلاتی تھی۔ میری بیوی، میں بیوی کا نام نہیں لوں گا کیونکہ میں نے اسے کبھی نام سے نہیں پکارا۔ وہ بس اوے سنو، ادھر آؤ یا چپ رہو تھی۔ وہ سلائی مشین پر گھنٹوں بیٹھی رہتی، آنکھیں تھک جاتی، انگلیاں سوئیاں چبھنے سے زخمی ہوتی، مگر وہ رکتی نہیں تھی کیونکہ بچوں کو کھانا چاہیے تھا۔ غربت کا وہ چہرہ جس سے میں نظریں چرا لیتا تھا۔ میرے بچے کبھی بھوکے سوتے تھے، کبھی بس جائے اور خشک روٹی پر۔ میں یہ سب دیکھتا تھا، مگر مجھے اپنی انا اس سے بڑا مسئلہ لگتا تھا کہ محلے والے کیا کہیں گے اگر میں مزدوری کرنے لگ گیا۔ اس کے ماں باپ ہر مہینے آٹا، دال، چاول، تیل خاموشی سے رکھ جاتے۔ وہ کچھ نہیں کہتے تھے، مگر ان کی آنکھیں میرا گریبان پکڑ لیتی تھی۔ میں جلتا تھا اس مدد پر نہیں، بلکہ اس احساس پر کہ میں ناکام ہوں، اور ناکامی میں عورت پر اتارتا تھا۔ میں اسے مارتا اور پھر خود کو جواز بھی دیتا کہ عورت کو سیدھا رکھنا پڑتا ہے، زیادہ بولے تو ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے، میں مرد ہوں، میرا حق ہے۔ میں اس وقت نہیں سمجھا کہ میں اسے نہیں خود کو گرا رہا تھا۔ وہ مار کھا کر بھی بچوں کو سینے سے لگاتی اور خاموش ہو جاتی۔ وہ بچے جنہیں میں ڈھال سمجھتا رہا، میں جانتا تھا کہ وہ بچوں کی وجہ سے کہیں نہیں جائے۔ وہ کہتی تھی کہ میں بچوں کے لیے سمجھوتا کر رہی ہوں، اور میں ہنستا تھا۔ مجھے لگتا تھا یہ بچے میری قید کی زنجیر ہے۔ جب وہ بیمار ہوئی، وہ دن مجھے آج بھی راتوں کو جگاتا ہے۔ تیز بخار، سانس اکھڑتی ہوئی، اور وہ مجھ سے کہہ رہی تھی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلے۔ میں نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور وقت بھی نہیں۔ پھر ایک دن وہ خاموش ہو گئی، نہ رونا، نہ شکایت، نہ سوال، بس کام، بس بچے، بس خاموشی۔ مجھے تب بھی سمجھ نہ آئی کہ یہ خاموشی ختم ہونے کا اعلان ہوتی ہے۔ وہ دن جب میں گھر آیا تو گھر بالکل صاف تھا، کھانا بنا ہوا تھا، لیکن وہ نہیں تھی، بچے نہیں تھے۔ صرف ایک کاغذ پر لکھا تھا میں نے بچوں کی خاطر خود کو مٹا دیا، مگر میں اب انہیں ایک ٹوٹتی ہوئی ماں نہیں دکھا سکتا۔ میں جا رہی ہوں سب چھوڑ کر خود کو بچانے۔ میں ہار گیا، میں بچوں کو سنبھال نہ سکا، میں اکیلا رہ گیا۔ میں کماتا ہوں مگر پوچھنے والا کوئی نہیں۔ میرے پاس صرف پچھتاوا ہے۔ اس بات کو اگر کوئی مرد سن رہا ہے تو یاد رکھو کہ عورت بچوں کے لیے سب کچھ سہ لیتی ہے، مگر جب وہ ان بچوں کو بھی چھوڑ دے تو سمجھ لو تم نے انسانیت ہار دی ہے۔ اگر آپ ایک مرد پرست ہو تو یہ تمہاری شکست ہے۔ اگر واقعتاً تم خود کو مرد کہتے ہو تو عورت پر ظلم نہ کرو، بچوں کی ذمہ داری لو، ان کے ساتھ جہاں تک کر سکتے ہو احسان کرو، ان کے لیے محنت کرو، کیونکہ تمہارے قرآن اور تمہارے خدا نے تمہیں ان پر حاکم بنایا ہے۔ حاکم کا کام حفاظت اور نگہبانی ہوتی ہے، اور تمہارے قرآن نے کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔